بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم معزز سامعین، اسپارکل آف اسلام کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تخلیق آدم سے قبل کا قصہ تفصیلاً جانیں گے، تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسپارکل آف اسلام کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل زمین پر جنات پیدا ہو چکے تھے اور جنات کے پاس ہی زمینی حکومت تھی۔ وہ زمین پر خلیفۃ الارض تھے۔ وہ زمین پر فتنہ و فساد کرتے، جس کی وجہ سے ان کے بعض گروہوں میں ٹوٹ پھوٹ اور خرابی پیدا ہو چکی تھی۔ جنات دراصل عقل و شعور سے قاصر تھے۔ وہ اس بات سے بھی قاصر تھے کہ نہ تو زمین کو پرکشش بنا سکتے تھے اور نہ ہی پر رونق بنا سکتے تھے۔ بعض علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنات کا سب سے بڑا جن انسانوں کے 10 سالہ بچے جیسی عقل رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پرکشش اور پر رونق بنانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ابو البشر یعنی ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اگرچہ اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ عالی شان صفات کا مالک ہے، ہم ہی اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ رحمت کے آثار، قدرت کے آثار، جبر کے آثار، طاقت کے آثار اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ معزز سامعین، اللہ نے تخلیق آدم سے قبل ہی فرشتوں سے مکالمہ کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو کہ بشر کہلائی جائے گی۔ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ اس مخلوق کو کیوں بنانے والے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی؟ اور ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دراصل فرشتوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی، مگر انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی، کیونکہ فرشتے کسی بھی طرح اللہ کی بات پر اعتراض نہیں کرتے، اور فرشتے تو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ تو اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فرشتے تو اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں۔ فرشتوں کا اللہ سے یہ سوال کرنا تو وضاحت طلبی کے لیے تھا۔ فرشتے تو اللہ سے تخلیق انسان کی وجہ پوچھ رہے تھے، کیونکہ وہ جنات کے کرتوتوں کا مشاہدہ دیکھ چکے تھے کہ کیسے جنات زمین میں فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اب ایک اور مخلوق زمین میں بسائی جانے والی تھی۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی ان جنات کے نقش قدم پر چلے گی۔ فرشتوں نے اللہ سے حیرت و تعجب سے سوال کیا، اے اللہ، کیا یہ انسان بھی ان جنات کی طرح ہوں گے؟ کیا یہ انسان بھی ان جنات کی طرح زمین میں فتنہ و فساد کریں گے؟ فرشتوں کے اس سوال کے 2 مقصد تھے۔ ایک تو ان کے دلوں میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ شاید ان سے اللہ کی عبادت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کو نئی مخلوق پیدا کرنی پڑی۔ دوسرا سوال فرشتوں کے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ان سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے جب آسمان، زمین اور چوپایوں کا جائزہ لیا
تو سوچا کہ یہ ہم سے زیادہ مرتبے والے نہیں۔ ہم تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کفر سے پاک ہیں، اللہ کے تمام احکام بجا لاتے ہیں، اس لیے جو بھی مخلوق پیدا ہوگی وہ ہم سے زیادہ علم والی نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ زمین کے ہر کونے سے تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کر کے لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب زمین سے خاک اٹھانے لگے تو زمین نے خاک اٹھانے کا سبب پوچھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر زمین نے عرض کی کہ میں اس سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے، جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے اور کچھ حصہ جنت میں جائے۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی یہ بات سنی تو خالی ہاتھ واپس گئے اور اللہ سے فرمایا، یا رب العالمین، زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی، میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے زمین سے خاک نہ اٹھا سکا اور خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ حق تعالیٰ نے پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری زمین سے خاک اٹھانے کے لیے بھیجا، مگر وہ بھی زمین کی بات سن کر ناکام لوٹ آئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چوتھے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین سے خاک اٹھانے کے لیے بھیجا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی ایک نہ سنی اور زمین سے کہنے لگے، میں اللہ کے ہر حکم کا تابعدار ہوں، تیری عاجزی اور زاری کی وجہ سے رب تعالیٰ کی اطاعت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھانے لگے تو زمین کی پوری اوپر کی تہ ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس مٹی میں لال مٹی بھی تھی، کالی بھی تھی، سفید بھی تھی، یعنی اس مٹی میں الگ الگ مزاج کی مٹیاں موجود تھیں۔ چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کے رتبے پر فائز کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے عزرائیل، اس خاک کو تم نے زمین سے الگ کیا ہے اور اب تم نے ہی اس کو اس سے ملانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم تخلیق آدم کا مکمل قصہ بیان کریں گے اور اس پر فرشتوں اور ابلیس کا رد عمل بھی بیان کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔